السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام الخالق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. واجب الاحترام قابل اساتذہ کرام اور معزز طلبہ کرام، عصر حاضر کا سب سے بڑا فتنہ سائنس کے حیرت انگیز انکشافات ہیں۔ ان انکشافات نے جہاں میں دنیا کے لیے ہزاروں لاکھوں آرام پہنچانے کی چیزیں پیدا کی، وہی انسان کے دل و دماغ میں ایک نہ ختم ہونے والی چبھن پیدا کر دی۔ یہ رنگ بدلتی دنیا روشنیوں کا دور کہلاتی ہے، جس کی ترقی عطا منزلیں طے کر رہی ہے، جس کے مزاج میں حیران تغیر و تبدل رچا بسا ہے۔ آج انسان کے دامن میں علم دانش کی بھرپور تجلیاں ہیں، تہذیب و تمدن کے بے پناہ اجالے ہیں۔ آج انسان زمین پر چل ہی نہیں رہا بلکہ ہواؤں کی گوش پر بھی اڑ رہا ہے۔ آج ہواؤں میں اسٹیشن بنایا جا رہا ہے، آج چاند پر کمندیں ڈالی جا چکی ہے، سورج کے کرنوں کو مسخر کیا جا رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے باہر نکالے جا رہے ہیں، پہاڑ کی سلطنت چوٹیوں کو سر کی جا رہی ہے۔ کل کا انسان جن باتوں پر یقین نہ کر سکتا تھا، آج کے لوگ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں، اور وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں شامل ہیں۔ آج انسان کو فضا میں اڑتے پرندے کی طرح دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت کی اڑان کو جادو اور شعبدہ بازی ہوتا نہیں سمجھا جاتا۔ سائنس نے فاصلوں کو ختم کر کے دنیا کو کھیل کا میدان بنا دیا، اور دوری اور نزدیکی کے تمام پردے اٹھا دیے، ان سربستہ رازوں کو کھول کر رکھ دیا جو کل تک آنکھوں سے اوجھل پردے جہل میں پڑے ہوئے تھے۔ غرض کے مادی اعتبار سے انسان نے کافی ترقی کر لی ہے، مریخ میں آبادی، چاند کے دھندلکوں میں انسان، سمندر کی گہری موتی، زمین کے جگر میں تیل، پہاڑوں کے کوٹ میں چھپے ذخیرے، مال دولت کی فراوانی، عیش و عشرت کے بے شمار وسائل، مگر ان ترقیوں کی تہ تک جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ ترقیاں صرف چیزوں کی ہوئی ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے وہ بدستور اپنے غیر ترقی یافتہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ مادی ترقی نے انسان کو روحانی لحاظ سے بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ تمام توجہات خارجی دنیا کو حسین بنانے پر کی اور باطنی تزکیہ سے نظر کیا۔ یہ نشان نہیں کرتا ہے مغرب میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، افسوس کے بے چشمے حیوان یہ ظلمات۔ آج انسان کے پاس بے پناہ دولت ہے، راحت و آرام کے نامتناہی وسائل ہیں، مگر ان دولت سے صرف ہم گدے خرید سکتے ہیں، مگر میٹھی نیند نہیں خرید سکتے۔ اس دولت سے ہم صرف عینت خرید سکتے ہیں، نظریں نہیں خرید سکتے۔ دولت سے ادویات خرید سکتے ہیں لیکن صحت نہیں خرید سکتے۔ دولت سے آلات جدیدہ خرید جا سکتی ہیں لیکن حادثوں کو ٹال نہیں سکتے۔ دولت سے جسمانی راحت کو خرید سکتے ہیں لیکن روحانی سکون و مسرت نہیں خرید سکتے۔ آج دولت کے خزانے پر ہوتے ہوئے بھی بےچینی دروازے پر بیٹھتی ہے۔ پہلے لوگ اونٹ کے کوہانوں پر سفر کرتے تھے لیکن سکون تھا، آج ہوائی جہازوں پر سفر کرتے ہیں، بوٹوں پر سفر کرتے ہیں مگر بے سکون ہے۔ پہلے جنگل کی طرح تاریک وادیوں سے صحیح سالم گزر کر منزل تک پہنچ جانا تھا، آج شہر کے چوراہوں پر بجلی کی روشنی تلے صحیح سالم گزر کر پہنچ جانا اپنے منزل تک یہ ایک اتفاق ہے، یوں شاید نہیں کرتا ہے۔ یہاں جسم کردار کے نظام ہے چوراہوں پر، یہ ترقی ہے تو پھر کہنے خدا کیا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، روشنیوں کے اس دور میں حالت یہ ہے کہ قدم قدم پر خطرات کے اڈے ہیں۔ آج عالیشان بیٹیاں اجڑے دلوں کا مسکن ہے، آج شاندار حکومت اندرونی سازشوں کے شکار ہے۔ رہبر الحسن کے لبادہ اوڑے ہوئے ہیں،
زمین آسماں کے ارادے بجا مگر سب سے پہلے زمین کو مرکز عمل اما بنا۔ میرے محترم سامعین کرام، اس بے خدا تہذیب نے انسانیت کی گاڑی کو ایک دلدل میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، ایک ایسے چوراہے پر جس کی نہ کوئی منزل ہے، ایک ایسی آندھی بھری مشین ہے جو نہ روح رکھتی ہے، نہ دل، نہ عقیدہ، نہ ضمیر۔ اس نے انسان زندگی سے ایمانی روح اور حلاوت سلب کر لی ہے، عقیدے کی گہرائی دل کا سکون چھین لیا ہے۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا جو قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ میرے محترم دوستو، بھلا بتاؤ جو تہذیب دنیا کے اندر راحت میں دے پائی، وہ کل قیامت کے دن کیا وہ سکون پہنچا سکے گی؟ افسوس کی بات ہے ہم معروف جیسے بلند برتر چیز کو مادہ جیسی کم ترتیب چیز کے ذریعے سے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ افسوس افسوس، دراصل وہ باتیں جن سے دل کی نگر میں اصلاح کا نور فرزاں دل کو سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے، وہ ہے خدا کا خوف، خدا کی ہدایت کی پیروی۔ یہ وہ پائیدار اور مستحکم بنیاد ہے جس پر چل کر انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، دامن مراد سکون سے بھر سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، انسان جتنا مذہب اور خدا پرستی سے دور جاتا جائے گا اتنا ہی سکون سے محروم ہوتا رہے گا۔ رونق جمود تعطل سکوت ملک، ایسا ہے کائنات کا نقشہ تیرے بغیر۔ اگر حضرت عبداللہ خاتم حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بزور چراغ اپنے بزور طاقت کے بلبوتے پر اگر تم ہوا پر اڑو گے تو یوں سمجھو کہ تم مکھی ہو چکے ہو، وہ بھی تو ہوا میں بلا تکلف اڑتی ہے۔ اور اگر تم پانی پر چلو گے تو یوں سمجھو کہ تم تنکا ہو چکے ہو، وہ بھی تو پانی کی سطح پر بہتا ہوا جاتا ہے۔ ہاں، اپنے دل کو قابو میں کرو تب تم انسان بنو گے۔ دل کو دل بناؤ، دل کو جانور کی بھی ہوتے ہیں۔ دل تو وہ ہے جس میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے قلب انسان کو اپنا آئیڈل بنایا اور اس کے کرے درست کرنے پر پورا سوچ صرف کیا اور بتلایا کہ پہلے اپنے دل کو سکون، پہلے اپنے دل کو درست کریں تاکہ سارا انسان درست ہو جائے۔ انسان کے پہلو میں دھڑکنے والا یہ دل اگر سور جائے تو اسے سکون و قرار حاصل ہوگا، اور جہاں بھی جائے گا فرحت و انبساط کے خزانہ لٹاتا جائے گا۔ ہماری اس دنیا کی سب سے بدتر مخلوق انسان ہے، اس سے اوپر اگر کوئی ذات ہے تو اس کا خالق یعنی اللہ ہے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو پالنے کے لیے کافی ہے کہ انسان کے لیے سکون سیٹسفیکشن کا واحد ذریعہ یہ ہے وہ اپنی کریڈل یعنی اللہ کو پالے۔ اس سے کم تر کوئی اور چیز نہیں جو اس کے وہ سکون و راحت کا سبب بن سکے۔ اسی کو قرآن نے یوں اعلان کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتا ہے سنو ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے۔ میں اپنی اسی بات پر تقریر کو ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔